اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم وہموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. سورہ توبہ آیت 13. کیا تم ایسے لوگوں سے نہیں لڑو گے جو اپنی قسمیں توڑتے ہیں اور جنہوں نے رسول کو نکالنے کا ارادہ کیا تھا؟ پہلی بار تم سے زیادتی میں پہل بھی انہوں نے کی تھی. کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اگر تم مومن ہو تو اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو. مشرکین مکہ کا ذکر ہے جن کے بارے میں ارشاد ہو رہا ہے کہ کیا تم ایسے لوگوں سے نہیں لڑو گے نکثوا ایمانہم. انہوں نے پہلے تو اپنا عہد و معاہدہ توڑا. صلح حدیبیہ میں جو عہد ہوا تھا، معاہدہ ہوا تھا، اس کو توڑا. اس کا ذکر پہلے بھی آئے. وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ، رسول کو اپنے ہاں سے نکالنے کا ارادہ کیا. ہم ارادہ. اس سلسلے میں کہ رسول کو وہاں سے نکالنے کا ارادہ کیا کیسے فرمایا جبکہ انہوں نے نکال دیا؟ ارادہ نہیں کیا، نکالا عملہ. ایک سوال یہ آتا ہے. دوسرا سوال یہ آتا ہے کہ ان لوگوں کا ارادہ بھی نہیں تھا نکالنے کا، ان کا ارادہ تھا آپ کو شہید کرنے کا. سب مل کر کے، تمام قبائل جمع ہو کر کے سب جو ہے وہ ان کے شہید کرنے میں شرکت کرنے کا ارادہ تھا کہ بنی ہاشم جو ہے کسی ایک قوم سے بدلہ نہ لے سکے. سب سے بدلہ لینا ان کے لیے ممکن نہیں ہوتا، لہٰذا ان کو شہید کرنے میں ہم سب لوگ شریک ہو جاتے ہیں. تو پہلا سوال تو یہ ہے کہ انہوں نے نکالنے کا ارادہ نہیں کیا، نکال دیا. دوسرا سوال یہ ہے کہ نکالنے کا ارادہ نہیں تھا بلکہ وہ شہید کرنے کا ارادہ تھا. اس کے جواب میں بہت سی باتیں کہی گئی ہیں کہ پہلی بات تو یہ کرتے ہیں کہ ان کو مشورہ پہلے یہی اخراج کا دیا تھا، بعد میں قتل کا فیصلہ ہو گیا. دوسرا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ اخراج سے مراد اخراج از مکہ نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں کا یہ ارادہ تھا کہ رسالت مآب کو مدینے میں رہنے نہ دیا جائے. ان کے عزائم جو ہے وہ رسالت مآب کے مدینے سے اخراج کے لیے وہ کام کر رہے تھے. لہٰذا یہ مکے سے نہیں، مدینے سے اخراج کے لیے. ثالثاً یہ جواب دیتے ہیں کہ ان لوگوں کا ارادہ تو قتل کا تھا لیکن نتیجہ اخراج کے اوپر منتج ہوا، لہٰذا اخراج کہا گیا ہے. بہرحال سب سے
قابل قبول جواب یہ ہے کہ اخراج سے مراد مدینے سے اخراج، مدینے میں زندگی کرنے دے مسلمانوں کو وہاں پر ایک قوم کی تشکیل دینے کی فرصت نہ دینا ان کا ہم و غم تھا، اس کا ان لوگوں نے ارادہ کیا، ارادہ بھی کیا اخراج کا، اور وہ وقوع پذیر نہیں ہوا۔ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، پہلی بار لڑائی میں بھی انہی لوگوں نے پہل کی، جب بھی لڑائی کی ہے مشرکین نے پہل ان کی طرف سے ہوئی، ہمیشہ اسلام کی طرف سے کسی بھی موقع کے اوپر لڑائی میں پہل نہیں کی۔ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، پہلی بار جو ہے وہ پہل کرنے والے بھی وہی لوگ ہیں، لہٰذا ان سے نہ لڑنے کے لیے کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ وہ تم کو اپنے وطن میں یعنی دوسرے وطن میں بھی رہنے نہ دینے کا ارادہ رکھتے ہیں، وہ اپنے مدینے سے بھی نکالنے کا ان کے پاس وہ ہے عزائم ہے، اور جب بھی لڑائی کی تو ان لوگوں نے لڑائی میں پہل کیا ہے، تو تم ان کے لڑائی میں پہل کرنے کے باوجود ان سے نہیں لڑو گے۔ اتخشونہم، کیا تم ان لوگوں سے ڈرتے ہو، مشرکین سے ڈرتے ہو؟ فاللہ احق ان تخشوہ، ڈرنا تو اللہ سے زیادہ چاہیے، خوف اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی، اللہ تعالیٰ کی مرضی کی خلاف ورزی نہیں ہونا چاہیے۔ مشرکین سے خوف کرنے کے لیے کوئی گنجائش باقی نہیں ہے، چونکہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا ہے ان سے لڑائی کرنے کا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوید سنائی جاتی ہے، خوشخبری بھی سنائی جاتی ہے، پھر اس کے بعد مشرکین سے، کفار سے خوف کے لیے کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اگر خوف کی گنجائش باقی رہتی ہے تو حکم خدا کی خلاف ورزی کرنے کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا خوف ہونا چاہیے۔ اس لیے آگے فرمایا ان کنتم مؤمنین، اگر تم کو اللہ کی باتوں پر ایمان آتا ہے، یقین آتا ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ نے تم کو جو فتح و نصرت کی نوید جو سنائی ہے، یا خود خدا تعالیٰ کا حکم دینا کافی ہے، صرف حکم دے دینا کافی ہے، اس کے اوپر اگر تم کو یقین نہیں آتا، شک ہوتا ہے، تو اس صورت میں اگر ایمان نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے وعدے فتح و نصرت پر، تو پھر تو ہر ایک سے خوف کھانا چاہیے۔ لیکن اگر تمہارے پاس ایمان ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ فتح برحق ہونے کے اوپر، تو پھر ان سے ڈرنے کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ قاتلوہم، پھر حکم ہے قاتلوہم، ان کے ساتھ جنگ کرو، یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ تمہارے ہاتھوں ان کو عذاب دے گا، یہ وعدہ ہے، یہ صریح لفظوں میں وعدہ ہے، یعذبہم اللہ بایدیکم، وہ عذاب میں مبتلا ہوں گے، یا قتل کی صورت میں، یا شکست و رسوائی کی صورت میں عذاب میں مبتلا ہوں گے، اور عذاب کا ذریعہ بھی تمہارا ہاتھ ہوگا، تو وہ ہاتھ تو زندہ سلامت رہے گا بایدیکم، اس سے واضح فتح و نصرت کی نوید جو ہے وہ خوشخبری نہیں ہو سکتی۔ یعذبہم اللہ، اللہ ان کو عذاب دے گا بایدیکم، تمہارے ہاتھوں سے، ویخزہم، اور ان کو رسوا کرے گا اللہ تعالیٰ، وینصرکم علیہم، اور ان کے خلاف تم کو فتح و نصرت سے نوازے گا، ویشفی صدور قوم مؤمنین، اور مومن کے دلوں کو ٹھنڈا بھی کر دے گا۔ یہ ساری باتیں جو ہے وہ اس میں ہیں۔ یعذبہم اللہ، پہلے تو عذاب دے گا، عذاب میں قتل بھی ہے،
اور شکست بھی ہے، لیکن بعد میں یخزہم آ گیا، یخزہم اس میں قتل ہو تو پھر قیامت کے دن وہ رسوا ہو سکتے ہیں، دنیا میں تو وہ قتل ہو گئے، یہ شکست کی طرف اشارہ ہے۔ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ، اور ان کے خلاف اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، بعض مومنین کے اوپر ان لوگوں کی طرف سے ظلم و زیادتی ہو چکی تھی، ان کے دلوں میں ٹھنڈک آ جائے گی ان کے رسوائی سے، ان کے قتل سے، ان کے شکست سے۔ یہاں پر ایک بحث ہے، یعذبہم اللہ بأیدیکم، اللہ ان کو عذاب دیتا ہے تمہارے ہاتھوں سے۔ ایک جبر کا نظریہ ہے، اس نظریے کے اوپر استدلال کیا جاتا ہے۔ دیکھیں کہ ارادہ اللہ کا چلتا ہے اس کائنات کے اوپر، سبحان من لا یجری فی ملکہ الا ما یشاء، تو اللہ کی مشیت چلتی ہے، اللہ کا ارادہ چلتا ہے، اللہ کے ارادے کے مقابلے میں کسی کا ارادہ نہیں چلتا۔ ٹھیک ہے جی، ہم بھی یہی کہتے ہیں، اللہ کے ارادے کے مقابلے میں کسی اور کا ارادہ نہیں چلتا، لیکن اللہ نے ارادہ کیا ہے کہ بندہ خود مختار رہے، اللہ کے ارادے کے تحت بندہ خود مختار ہے، یہ اللہ کے ارادے کے مقابلے میں نہیں ہے۔ استدلال کیا جاتا ہے کہ دیکھو بندہ جو ہے اگر کوئی گناہ کرتا ہے یا عمل خیر کرتا ہے تو وہ اعلی کار کی طرح ہے، ارادے خدا پیچھے اللہ تعالیٰ کا ارادہ چلتا ہے، اور بندے کا اپنا عمل دخل نہیں ہوتا، وہ ایک کاتب کے ہاتھ میں قلم کی طرح ہے۔ دیکھو یہاں پر یعذبہم اللہ، عذاب دینے والا اللہ ہے، بِأَیْدِیکُم، اور ہاتھ استعمال ہو رہا ہے لوگوں کا، مومنین کا، لہٰذا ارادے خدا چلتا ہے اور یہ صرف اعلی کار ہے، لہٰذا تمام اعمال اسی طرح ہیں۔ نظریہ جبر پر استدلال ہوتا ہے اس آیت سے، اور یہ واضح ہے اپنی جگہ کہ اس آیت سے نظریہ جبر پر استدلال نہیں ہو سکتا، اس لیے اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی کام انجام دیتا ہے، متعلقہ ارادہ قرار پاتا ہے، تو خدا براہ راست تو نہیں کرتا، اس کے لیے اب اللہ ان یجری الاشیاء الا باسبابها، اسباب و علل بیچ میں آتے ہیں، بہت سے آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ علت العلل ہے، تمام علتوں کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا ارادہ کار فرما ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے جو علت العلل ہے اس کے اور معلول کے درمیان میں بہت سے اسباب جو ہے وہ بیچ میں آ جاتے ہیں، یہ ایک واضح سی چیز ہے۔ اللہ جب علت العلل ہے تو پھر اللہ اور معلول کے درمیان میں اور کئی علل آتے ہیں، ان کے ذریعے ہمیشہ اللہ جو ہے وہ کائنات میں اپنا ارادہ نافذ فرماتا ہے۔ صرف یہاں نہیں، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مثلا ملک الموت جو ہے جب کسی کی روح قبض کرتا ہے تو قرآن نے فرمایا ہے کہ ملک الموت روح قبض کرتا ہے، اور دوسری جگہ فرمایا ہے کہ خود اللہ روحوں کو قبض کرتا ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتها، خود خدا قبض کرتا ہے، ملک الموت قبض کرتا ہے، خود خدا قبض کرتا ہے۔ کون سی بات صحیح ہے کہ سوال نہیں ہوتا، دونوں بات صحیح ہے کہ اللہ علت العلل ہے اور علت العلل کی طرف بھی منسوب ہوتا ہے، اور بیچ میں آنے والے جو علت قریبہ ہے اس کی طرف بھی منسوب ہوتا ہے، ملک الموت علت قریبہ ہے اس کی طرف بھی منسوب ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ علت العلل ہے اس کی طرف بھی منسوب ہوتا ہے، بیچ میں بہت سے علل آتے ہیں، اسباب آتے ہیں، ذرائع آتے ہیں، وسائل آتے ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں مسبب الاسباب، میرے لیے کوئی سبب پیدا کر، آپ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ میری بیماری کے لیے شفا دے دو، اور اس کے لیے آپ کو کوئی 30-40-50 ہزار روپیہ چاہیے، وہ آپ کے پاس نہیں ہے، آپ کی دعا قبول ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنا ایک بندہ بھیجتا ہے، آپ کو 50 ہزار روپیہ دیتا ہے، ٹھیک ہے جی۔
یا اللہ تعالیٰ خود 50,000 روپیہ براہ راست نہیں دیتا، یہ کسی مومن کے ہاتھ سے آپ کی مدد کرتا ہے، یہ ہمیشہ یہی ہوتا ہے۔ علت العلل ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ آگے فرمایا کہ یہ چند ایک وعدے ہیں، ان کو رسوا کرے گا، تمہاری مدد کرے گا اللہ تعالیٰ، اور مومنین کے دلوں کو ٹھنڈا کر دے گا۔ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں کا غصہ بھی نکالے۔ یہ بہت سے لوگوں کے اوپر ظلم اور زیادتی ہوئی تھی مشرکین کی طرف سے گزشتہ 22 سالوں میں، تو یہ سارا غصہ جو ہے وہ آج وہ نکالیں گے۔ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، مومنین کے دلوں میں جو غصہ ہے وہ نکالنا چاہتا ہے۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ، اور جس کو اللہ چاہے گا اس کی توبہ بھی قبول کرے گا۔ یہاں پر مومنین کی طرف ہے یتوب اللہ علی من یشاء، مومنین میں سے، مومنین کا لیے ہے کہ کافروں کو رسوا کریں گے، بعد میں ینصرکم، تمہاری مدد کرے گا، مومنین کے دلوں کو ٹھنڈا کرے گا، ان کے دلوں سے غیظ و غضب کو جو کفار کے خلاف ہے نکالے گا۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ، اور پھر توبہ بھی قبول کرے گا۔ مومنین سے مربوط ہے، مشرکین سے مربوط نہیں ہے۔ مشرک جب تک مشرک ہے وہ تو توبہ کا لفظ صادق نہیں آتا، نہ ان سے مربوط ہے۔ واللہ علیم حکیم۔ اگلی ہے آیت 16، ام حسبتم ان تترکوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنین ولیجا۔ کیا تم لوگوں نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ ان تترکوا، تم کو یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ حالانکہ اللہ نے ابھی یہ بھی نہیں دیکھا کہ تم میں سے کس نے جہاد کیا اور کس نے اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے سوا کسی اور کو اپنا بیدی نہیں بنایا۔ واللہ خبیر بما تعملون۔ قرآن مجید میں دیگر متعدد مقامات میں اسی لہجے میں سوال ہے کہ کیا تم نے یہ خیال کیا ہے کہ تمہارا امتحان نہیں ہوگا، تمہاری آزمائش نہیں ہوگی؟ ایک جگہ فرمایا کہ یہ کافی ہے تمہارا یہ کہنا کہ ہم ایمان لے آئیں اور وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور ان کا امتحان نہیں ہوگا۔ جی، امتحان اور آزمائش کے بغیر استحقاق نہیں ہوتا۔ نہ زبان ہلا دینا اسلام قبول کرنے اور کلمہ کہنے سے ایک حکم مترتب ہو جاتا ہے، لیکن ثواب اور عقاب مترتب نہیں ہوتا۔ کلمہ کہہ دیا تو وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، اس کا جان و مال محفوظ ہو جاتا ہے، دنیا میں رہنے سہنے کے لیے اس کے اوپر اثرات مترتب ہوتے ہیں، صرف کلام بات کرنے سے امتحان میں نہیں آتا، آزمائش میں نہیں آتا۔ صرف ایک جملہ کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا، اس کا خون اور اس کا جان و مال محفوظ ہو گئے، اس سے زیادہ نہیں۔ آگے اس کے اعمال کے اوپر ثواب کا بھی ترتب ہونا ہے، ثواب بھی مترتب ہوں گے اور مومن بھی بن جائیں گے۔ عند اللہ، اللہ کے نزدیک اس کا ایمان جو ہے وہ مورد قبول قرار پائے گا، اس کے لیے یہ کافی نہیں ہے۔ ام حسبتم، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے، ان تترکوا، کہ تم کو ایسے چھوڑ دیے جاؤ گے، ولما یعلم اللہ، ابھی اللہ کو علم نہیں ہوا کہ تم میں سے جہاد کرنے والے لوگ کون ہیں۔ لما یعلم اللہ، ہنوز
ابھی اللہ کو پتہ نہیں چلا، یہ لفظ، یہ تعبیر لما یعلم اللہ جو ہے وہ علم، اللہ تعالیٰ عالم ہے قبل وجود المعلوم، جی قبل وجود المعلوم، معلوم کے وجود میں آنے سے پہلے، قبل تحقق المعلوم، معلوم کے تحقق سے پہلے اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم ازلی ہے، قدیم ہے، ذات خدا کے ساتھ، معلوم ہو یا نہ ہو، معلوم کا تحقق اور چیز ہے اور معلوم کا علم جو ہے وہ اور چیز ہے۔ تو کیسے کہ یہاں ارشاد فرمایا کہ ابھی اللہ کو پتہ ہی نہیں چلا تم میں سے لڑنے والے راہ خدا میں جہاد کرنے والے کون لوگ ہیں۔ اللہ کو لڑنے کے بعد پتہ چلتا ہے، لڑنے سے پہلے پتہ نہیں چلتا۔ جواب یہ ہے کہ یعلمو بمعنی یظہرو ہے، یعلمو ابھی تک ظاہر نہیں ہوا اللہ کے سامنے، تمہارا عمل سامنے نہیں آیا، تحقق نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ فلانی جہاد کرے گا، جب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے تو پھر وہ ضرور جہاد کرے گا، تو پھر اسی علم پر اس کو جنت بھیج دو، وہ جہاد کرنے کی نوبت کیوں آنے دیتے ہیں؟ نہیں ہوتا ایسا، جی تمام اثرات اللہ تعالیٰ کے علم پر مترتب نہیں ہوتا، تمام اثرات عمل پر مترتب ہوتا ہے۔ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ کا مطلب یہ کہ ابھی وقوع پذیر نہیں ہوا، ابھی ظاہر نہیں ہوا، ابھی مرتبہ استحقاق میں نہیں آیا، مجاہد بنا نہیں۔ مجاہد اس وقت بنتا، علم خدا سے مجاہد نہیں بنتا، جہاد کے عملاً متحقق ہونے اور وجود پذیر ہونے کے بعد مجاہد بنتا ہے، اور پھر وہ جہاد کا ثواب ملتا ہے، مرتبہ ملتا ہے۔ لہٰذا فرمائے کہ ام حسبتم، کیا تم نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ ان تترکو، تم یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ جی صرف زبان ہلانے سے، کلمہ کہنے سے تم مجاہد بن گئے یا اللہ کے قریب بندے خدا، مقرب الہی؟ نہیں۔ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ، ابھی اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں آیا، ظہور نہیں ہوا، وقوع پذیر نہیں ہوا، الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، جو تم میں سے جو جہاد کرنے والے ہیں، وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً، اور اللہ اور اس کے رسول اور مؤمنین کے علاوہ دوسروں کو اپنا بھیدی بنایا نبی نہیں، جہاد کیا ہو اور بھیدی نہ بنایا ہو، غیر اللہ، غیر رسول اور غیر مؤمنین کو اپنا، کہتے ہیں ولیجہ اس کو کہتے ہیں جب کسی کو کوئی راز نہ دینا چاہیے تھا تو دے دیا گیا، اس کو کہتے ہیں کسی کو کوئی بات بتانا نہیں چاہیے تھا اور پھر بتا دیا، اس قسم کا کسی کو ہمراز یا بیدھی نہیں بنایا۔ خدا اور رسول المومنین کے علاوہ لوگوں کو بھیدی بنانے کے واقعات کچھ آ گئے تھے زمانے رسول میں، کچھ لوگوں کی طرف سے، یہ کہ انہوں نے اپنے مومنین مسلمانوں کا رسالت مآب کے طرف سے کوئی معلومات فراہم کیا تھا، جی مشرکین کو اس کی طرف اشارہ ہے کہ بعد میں توبہ کی اور اس نے اعتراف کیا، آدمی خراب نہیں تھا، کسی مصلحت کی بنا پر یہ کام اس سے صادر ہوا تھا۔ بہرحال وہ اس درجے میں، مجاہدین کے درجے میں تو نہیں آیا یہ شخص جس نے اللہ اور رسول اور مومنین کے علاوہ دوسرے لوگوں کو اپنا ہمراز اور بھیدی بنایا، تو وہ مجاہد کا ہم درجہ نہیں آیا، جو خدا اور رسول کے علاوہ، خدا، رسول اور مومنین کے علاوہ دوسروں سے اس نے براءت نہیں کی، اعلان بیزاری نہیں کی، ان کا قرب حاصل کرنے، ان کی مہربانی یا ان کی ہمدردی حاصل کرنے کی کوشش کی، کہ وہ درجے میں وہ مجاہدین کے ساتھ نہیں آیا۔
تو یہ بھی آزمائش اور امتحان جو ہے وہ کیا جائے گا، کون مشرکین کو بھیدی بناتا ہے، کون نہیں بناتا ہے، یہ اس کا علم ابھی نہیں ہوا، یعنی یہ واقعہ ابھی وقوع پذیر نہیں ہوا، ایسے چھوڑ دیا جائے گا۔ چنانچہ تم لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے یہ ولیجہ بنایا، امراض بنایا لوگوں کو، اور کچھ لوگوں نے جہاد نہیں کیا، اور کچھ لوگوں نے ہمراز نہیں بنایا، جہاد کیا، وہ سامنے آنے سے وہ پھر وہ مستحق ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے قرب اور منزلت اور درجے کا، اس سے پہلے نہیں ہوتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔